بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اپنے جو پاکستان کے لانگ رینج میزائل ہیں شاہین، ان کی رینج کم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے یا اس کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر زیادہ اخراجات آتے ہیں اور یہ پاکستان کی جو دفاعی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ یہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کی ایک لیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش ہے، اور ابھی اس معاملے میں بہت سی لیئرز یا پورا ڈیفنس سسٹم ہے اس کی اوور ہالنگ بھی ہمیشہ سے مقصود رہا ہے عالمی قوتوں کا، اور آئی ایم ایف جیسے جو ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں پھر ان قوتوں کے ان کا۔ اسحاق ڈار کے اس انکشاف سے پہلے سینیٹر رضا ربانی نے سینٹ میں یہ تحریک پیش کی کہ کیا آئی ایم ایف پاکستان سے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ مطالبات کرتا ہے، تو اس پر پھر بات کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب اسحاق ڈار کو کھل کر اس پر بات کرنا پڑی، چونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کی ایک اور قسط کے لیے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پا رہے۔ پاکستان کی حکومت اپنے امپورٹڈ لیبل کے باوجود جو ہے وہ تقریباً اس مسئلے کو سلجھانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ امریکہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک، خلیجی ممالک تک، کوئی بھی اس وقت پاکستان کی حکومت کا ہاتھ تھامنے یا اپنا ہاتھ دراز کرنے اور مٹھی کھولنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ یوں پاکستان اس وقت ہر طرف سے یعنی حرف انکار کا سامنا کر رہا ہے، اس کا کشکول واپس لوٹایا جا رہا ہے، اس کے خزانے کو بھرنے کی کوئی حامی نہیں بھر رہا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب آئی ایم ایف کے تقریباً جو پبلک مطالبات ہیں جو عوامی سطح پر ڈسکس ہوتے ہیں یا جن کا اثر عوام پہ پڑتا ہے وہ تقریباً تمام تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، روپیہ زمیں بوس ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عوام پر دباؤ پڑنا تھا، مہنگائی کا جو ایٹم بم پھٹنا تھا وہ بھی پھٹ چکا ہے، یعنی عوام پوری طرح کرا رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اب حکومت نے نان ایشوز کو چھیڑ دیا ہے اس اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اس سب کے باوجود آئی ایم ایف پاکستان کو قرض کی قسط نہیں دے رہا۔ اب سنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے جو 4 ارب یا اس سے کچھ ہی زیادہ جو اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو کسی نہ کسی انداز سے بھر کر 11 ارب تک لائے، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف اپنی جو 1.5 ارب کی قسط ہے وہ دے گا۔ یعنی یہ جو آئی ایم ایف کی قسط ہے اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونے بلکہ اس سے پاکستان کے مسائل بڑھنے ہی ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ مریض کا کہ مریض کی نبض چل رہی ہے، اور ایک کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ عالمی اقتصادی ادارے نے اسے زندہ ہونے کا، اس کی زندگی کی رمق ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، تصدیق کی ہے۔ تو اس کی ساری کہانی اتنی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اگر اب باتیں ہونے لگی ہیں اور شاہین میزائل کی رینج پر اعتراض ہونے لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو برسا برس سے ہانکا لگا کر جس مقام تک لانا مقصود تھا وہ اب پہنچ چکا ہے۔ ایک فیصلہ کن گھڑی پر پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے، حالات کی کھائی اور ایک غار کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ 2015 سے کے بعد جو نقشے آ رہے تھے مغربی دنیا سے، یعنی جو ان کے تھنک ٹینکس میں چل رہے تھے یا جو تھیوریز چل رہی تھیں، اس میں پاکستان نام کے کسی ملک کا وجود نہیں تھا، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر بلکنائزیشن کا شکار ہوگا اور پھر اسے سنبھالنے کے لیے یا اس کے جو خاکم بدہن ٹکڑے ہوں گے تو ان کو سنبھالنے کے لیے پھر کون کون سا ملک جو ہے وہ آگے آئے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے۔ تو یہ ساری ایک پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس کے لیے پاکستان میں کرپشن کو فروغ دیا گیا، کرپشن سے نظریں چرائی گئیں، آئی ایم ایف کو اپنی
جو قرض کی قسط ہے اس کے سود اور اس کی وصولی تک دلچسپی رہی. اس سے آگے IMF نے قرض دینے کے بعد کبھی پاکستان سے نہیں پوچھا کہ یہ قرض کہاں استعمال ہو رہا ہے, کیا یہ شفاف طور پر استعمال ہو رہا ہے. احتساب کے قوانین پر زور نہیں دیا, بلکہ پاکستان میں احتساب کے نظام کو اگر ختم کرنے اور ایک سوالیہ نشان بنانے اور ایک بالکل موم کی ناک بنانے کا عمل شروع ہوا تو اس میں بیرونی طاقتوں کی ایک حوصلہ افزائی اور خاموش جو ان کی تائید حاصل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ہر دور میں پاکستان میں بڑے طاقتور کرپٹ عناصر کو ان آروز دلائے, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو کھایا پیا ہے وہ ہضم ہو جائے اور ایک بار پھر قومی مفاہمت کے نام پر نئی کہانی, نیا کھیل شروع ہو جائے. اس کے نتیجے میں پاکستان قانون کی حکمرانی سے دور ہوتا چلا گیا اور پاکستان میں جو کرپشن کے خلاف کوئی ماحول نہیں بن سکا. جس نے بھی اس کرپشن کے خلاف آواز بلند کی اس کو معاشرے میں نکو بنا دیا گیا. وہ کوئی سیاستدان تھا, وہ کوئی بیوروکریٹ تھا یا کوئی اور دانشور تھا, تو اسے معاشرے میں بالکل ایک نشان زدہ شخص کے طور پر کھڑا کیا گیا. ایک مافیاز ڈیولپ ہو گئے کہ جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر بیرونی دنیا میں پہنچایا, لیکن IMF نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا. مقصد یوں لگ رہا تھا کہ بالکل ایسے تھا کہ ایک گھٹنوں پر لایا جائے ایک ایٹمی طاقت کو اور دنیا کی واحد مسلمان ایٹمی طاقت کو, کیونکہ اس کا جو بم ہے اس کا مذہب بھی ایجاد کر لیا گیا تھا اور اسرائیل سے وابستہ میڈیا نے اسے اسلامی بم کا نام دیا گیا تھا, اور پھر مغرب میں ہمیشہ یہی اصطلاح استعمال ہوتی رہی. اس ایٹم بم کی جو علامت تھی, جو شناخت تھی, جو اس کے مرکزی کردار تھا, وہ ڈاکٹر قدیر خان کا تھا, اور قدیر خان کے سنجام سے دوچار ہوئے وہ بھی ایک عبرت کی کہانی اور عبرت کی مثال ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ اب جو شاہین میزائل پر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اس حساس پر تک وہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچنا مقصود تھا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ سے مغرب کے لیے ایک خطرے کی اور خوف کی گھنٹی رہا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ذہنی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر متوازن نہیں ہیں, اور یہ ان کے اندر ایک جہادی سوچ ہوتی ہے, ان کے اندر جان قربان کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. 9/11 کے بعد وہ ڈیبیٹ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں اکثر اس کا حوالہ لکھتا بھی ہوں, دیتا بھی ہوں بولنے میں بھی, کہ جو BBC ریڈیو پر ٹی وی پر چل رہی تھی, کہ جس میں بہت سے ماہرین اور سائنسدان اور دانشور یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان دنیا کا مسئلہ روزی روٹی ہے, ان سے خطرناک ہتھیار چھین کر انہیں روٹی دی جائے. اور یہ پیکیج ہمیشہ سے پاکستان کے لیے موجود رہا ہے کہ وہ اگر اتنی رقم لے اور اپنا پروگرام رول بیک کرے تو یہ ہمیشہ سے ایک آفر کے طور پر موجود رہا ہے. مسلمان دنیا کے پاس ایٹم بم اور اس طرح کے خطرناک ہتھیار گوارا نہیں رہے, کیونکہ 1981 میں جب اسرائیل کے بارے میں, عراق کے بارے میں یہ شائبہ ہوا کہ وہ ایٹم بم تیار کر رہا ہے, تو اسرائیل کے جہازوں نے آ کر عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا. لیبیا کے ساتھ کیا ہوا کہ ٹین ڈبوں میں بھر کے اس کا جو ایٹمی مواد ہے وہ لے جایا گیا. نہ اس کے باوجود نہ صدام کی خلاصی ہوئی, نہ معمر قذافی کی ہوئی. دونوں کا انجام انہی قوتوں نے بہت برا کیا کہ جو ان کے ایٹمی پروگرام کو لپیٹنے اور تباہ کرنے کے ذمہ دار تھے. اسی طرح پاکستان کا ایٹم بم چونکہ پہلے سے ہی نظروں میں کھٹکتا ہے اور اسے اسلامی کہا گیا ہے, اور یہ اسے ایک مسلم دنیا کی ایک ملکیت ظاہر کرنے کی باتیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی رہی ہے. اور شاہین میزائل چونکہ بھارت کے آخری کونے کو ہدف بنانے کے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے, تیار کیا گیا ہے, تو اس کو جب پرکار سے آپ اس کا جو دائرہ کھینچیں تو وہ جا کے اسرائیل سے بھی آگے نکلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ مسلمان ملک کے پاس, اور ایک ایسے مسلمان ملک کے پاس جو اس کا وجود تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور ایک فاصلہ رکھے ہوئے ہے اور ایک موقف اپنائے ہوئے ہے, اس کے پاس ایسے ہتھیار جو ہیں وہ اس کے لیے خطرے کی ایک علامت اور مستقل ایک خوف جو اندر کا ہے اسرائیل کا, وہ اس کو زیادہ تقویت دیتا ہے. اسی طرح جو نصر میزائل ہے جو بالکل ایک چھوٹا کم مار کرنے کا میزائل تھا, اس پر بھی اعتراضات مغرب کو بھی رہے ہیں, وہ شاید بھارت کے اعتراضات تھے. وہ میزائل تھا کہ جو بھارت کے آپریشن کولڈ سٹارٹ کو ناکام بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا. یعنی یہ وہ تھیوری تھی کہ جب پاکستان کی بلکنائزیشن ہوگی, تقسیم ہوگی, تو بھارت آ کر اس کے کچھ حصوں کو سنبھالے گا, کنٹرول کرے گا, اس کے ہتھیاروں کو سنبھالے گا اندر آ کر. یہ بھارت کی اس اندر آنے کی جو تھیوری تھی اس کے پیش نظر یہ جو منصوبہ ترتیب دیا تھا
اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان نے نصر میزائل بنایا، جس کے بارے میں شیخ رشید نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان کے پاس پاؤ بھر بم بھی ہیں اور جو ہم ان کو پھینک سکتے ہیں اور بھارت کسی دھوکے میں نہ رہے۔ تو یہی تھا کہ جب بھارت کی فوج یا کوئی جارح فوج اندر آئے گی تو اس کو اپنے علاقے میں وہ نیوکلیر بموں کا نشانہ بنائیں گے اور اس کو بھسم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اس طرح پاکستان کسی دوسرے ملک پر ایٹمی حملے کے الزام سے بھی بچ جائے گا۔ تو جب یہ میزائل اس کا کامیاب تجربہ ہوا تو اس وقت راحیل شریف نے کہا تھا کہ ہم نے کولڈ سٹارٹ آپریشن کے تصور کو دفن کر دیا ہے۔ تو مقصد یہی تھا۔ تو اس نصر میزائل سے بھی ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے اور شاہین سے بھی ایک پرابلم رہا ہے دنیا کو، اور اس کی وجہ اندر کے کچھ خوف ہیں۔ اب پاکستان اس دباؤ کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے اور کس حد تک کر سکتا ہے، یہاں تک پاکستان کو اندر سے اور باہر سے لانے والوں کی تو پوری کوشش ہے کہ پاکستان اب اس مقام پر آ کر لیٹ جائے اور دنیا کے مطالبات تسلیم نہ کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان کھڑا رہتا ہے اس بدترین معاشی صورتحال کے باوجود، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور بہت بڑا ایک پاکستان کی طرف سے ایک مزاحمت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔